ہے تو جیسے اخلاق کے بارے میں آپ نے بتایا تو اچھے اخلاق سب سے پہلے گھر میں نظر آتے ہیں، اور یہ شروعات ہوتی ہے ایک اچھے انسان کی کہ وہ اپنے گھر میں کیسا ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو رشتہ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلم کمیونٹی میں، وہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی وائف کے ساتھ ان کا رشتہ تھا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ان کا کردار کیسا تھا۔ جی، ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ یقیناً اخلاق کی شروعات تو گھر سے ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے تھے، اپنی فیملی کے ساتھ کیسے تھے، یہ چیز کے تعلق سے ان کا اخلاق کیسا تھا اور ان کے ریلیشن کیسے تھے، یہ یقیناً ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ آپ نے بالکل بات صحیح کہی ہے کہ اخلاق کی ایک بہت بڑی شروعات گھر سے ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ اور اہل سے مراد عام طور پر بیوی ہے، جیسے کہ ہم اس حدیث کی کامنٹری میں دیکھتے ہیں، یعنی تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہوں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں اور سب ان کی تعریف کرتی ہیں۔ کئی بار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باہر تو اچھے ہوتے ہیں لیکن بیوی ان کے بارے میں بہت برائی کرتی ہے۔ لیکن صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کانا خلقہ القرآن، ان کا اخلاق تو پورا قرآن تھا۔ مطلب قرآن کو اگر ان ایکشن دیکھنا ہے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، یہ وائف گواہی دے رہی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آزمائشیں نہیں آئی، کئی بار امتحانات ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عید کا دن تھا اور اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور حبشی غلام نیزوں کا کھیل کھیل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پیچھے کھڑا رکھا، عائشہ رضی اللہ عنہا کو، اور پیچھے سے دکھایا، کہا کہ دیکھو ایک حلال انٹرٹینمنٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو دکھا رہے تھے۔ کافی دیر کھڑے ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کافی ہو گیا سفیشینٹ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اور دیکھنا ہے مجھے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر میں انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پہ وزن کو شفٹ کر رہے ہیں۔ آدمی ایسے شفٹ کرتا ہے نا، یعنی بہت دیر تک کھڑا ہو گیا ہے تو تب ایسے کرتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد پوچھا اب کافی ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں اب کافی ہو گیا۔ لیکن وہی سیم عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہ ایک بار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتوں باتوں میں کہا ان صفیہ واشار بیدیہا کانہا تانی قصیرہ، صفیہ چھوٹے قد کی ہیں، ہاتھوں سے ایسے بتایا کہ کیسے چھوٹے قد کی ہیں وہ۔ اب قد جس کا جو بھی ہے وہ اللہ نے دیا ہے، وہ تھوڑی ہم چنتے ہیں کہ اللہ مجھے اتنی فٹ ہائٹ چاہیے، مجھے 5 فٹ چاہیے، 4 فٹ چاہیے، 6 فٹ چاہیے، وہ اللہ نے جو دیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بات ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اس چیز کو اگنور نہیں کیا، یہاں پہ ایسے نہیں سوچا کہ اپنی بیوی بول رہی ہے نا اب تو کریکٹ نہیں کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ، اے عائشہ لقد مزجتی بکلمۃ لو مزجتی بہا ماء البحر لمزجت، تم نے ایسی بات کہی ہے اگر یہ بات سمندر میں ملا دی جائے پورا کہ پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا جیسے آج ہمارے کئی سارے بھائی کرتے ہیں کہ بیوی بولتی ہے موویز کے لیے دیکھنے جانا ہے، یا بیوی کہتی ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، اور غلط چیز ہو تو بھی بیوی کی محبت میں بس محبت کی وجہ سے صحیح ہو غلط ہو اسے وہ چیز دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا، بلکہ محبت کا صحیح کنسپٹ ہمیں سکھایا۔ میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہاں یہ ٹاپک پر بات یہ ہے نا کہ لوگ جب محبت کی بات آتی ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آج کے فلم سٹارز کی طرف دیکھتے ہیں، بولتے ہیں یہ لوگ ہمیں محبت کرنا سکھائیں گے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، وہی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، ایگزامپل ہے، رول ماڈل ہے، محبت کے تعلق سے بھی ہے اور تمام چیزوں میں۔ تو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملیز کے ساتھ کائنڈنس کا معاملہ کیا، اچھائی کا معاملہ کیا، اور یقیناً ایک انسان کی ٹریننگ جو ہوتی ہے نا اس کے گھر میں ہوتی ہے، اور گھر میں اچھا بن گیا نا تو آگے اچھا بننا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے اور ہم سب کو اس بات کی اہمیت سمجھنا چاہیے، اپنی فیملیز کے ساتھ اچھا بننے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ صرف کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ جیسے وہ شوہر کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے جان دینے تیار ہوں، ہاں بیوی سے کہہ رہا ہے، حالانکہ جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اسی لیے محبت بھی ہے بیوی سے تو کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے۔ اور جب ایسی محبت ہوگی تو لانگ لاسٹنگ بھی ہوگی اور تھوڑی ٹکاؤ محبت ہوگی، ایسے نہیں کہ تھوڑے دنوں میں غائب ہو گئی۔ تو اللہ کے لیے جب محبت کرو تو لمبی محبت وہ آخرت تک پہنچنے والی ہوتی ہے، آخرت کی بھلائی تک پہنچانے والی ہوتی ہے، اور ویسی محبت ہمیں کرنے سیکھنا چاہیے اپنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
یہ اخلاق سے ہی جڑا سوال ہے، نفسیاتی خاص طور سے، جو چیز اخلاق میں ہنڈرنس بنتی ہے کہ اسٹوڈنٹس میں بہت ہے یہ چیز، ہم لوگوں میں بھی، اور مطلب بہت بڑا یہ رکاوٹ بن رہی ہے ہم لوگوں کی، جو ہم اس کی وجہ سے اپنا جو پوٹینشیل ہے اس کا استعمال نہیں کر پاتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس میں خاص کر لیزینس کی اور پروکراسٹینیشن کی بیماری پائی جا رہی ہے آج کل، اس کی وجہ سے جو استقامت ہوتی ہے اس سے بھی ہم پیچھے ہٹتے ہیں، اور کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بھی تاخیر کرتے جاتے ہیں، خاص کر دین کے کاموں میں، اور لیزینس ہوتی ہے، کاہلی اور سستی ہوتی ہے بہت زیادہ. تو اس سے کیسے دور کریں اسٹوڈنٹ؟ بھائی نے بہت اہم سوال پوچھا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے کہ ایک چین ہے جس سے کئی لوگ بندھ جاتے ہیں. ان کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں، وہ بہت کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہت لیزی ہوتے ہیں، وہ سست ہوتے ہیں، اور پروکریسٹینیشن ان میں ہوتا ہے، یعنی کہ بعد میں کروں گا. ہے کرنا چاہتے ہیں، برے لوگ نہیں ہوتے ہیں، ان کی دلوں میں بہت نیک نیتی ہوتی ہے لیکن کرتے نہیں ہیں کچھ. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے 8 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من الہم والحزن، فکر سے اور غم سے، والعجزی والکسلی، عاجزی سے اور سستی سے. فکر سے اور غم سے کیا مطلب؟ کئی بار آدمی بہت اچھا کریٹو ہوتا ہے لیکن اس کو بیچارے کو بہت فکریں ہیں، اس کی فکریں اس کی کریٹیوٹی ختم کر دیتی ہے. کئی بار کوئی شخص ہوتا ہے جس نے کوئی چیز کا غم لے لیا ہے، اور وہ غم کی وجہ سے اس کے غم اسے کئی چیزیں کرنے نہیں دیتا، بہت غمگین بیچارہ ہے. کوئی ہے جس کے یہ 2 پرابلم نہیں ہے، اس کا پرابلم کیا ہے؟ والکسلی، سستی ہے اس کا پرابلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے سستی سے، والعجزی والکسلی. عاجزی ہیلپلیسنس، بہت جلدی ہار مان جانا. تھوڑا کرنے کی کوشش کیے، کچھ پرابلم آ گیا، نہیں ہو رہا ہے، بہت جلدی ہار مان جاتے ہیں بہت سارے لوگ. تو ان کا پرابلم یہ ہے کہ بہت جلدی گیو اپ کر لیتے ہیں. والکسلی سستی، والبخلی بخیلی کنجوسی. بہت سارے لوگ ہوتے تو صحیح ہے لیکن ہوتے ہیں ان کے اندر ایک نیچر میں چیز ہوتی ہے، کنجوس ہوتے ہیں بائی نیچر. جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جاب میں شائن آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن بولے میں اتنا کام کیوں کروں، وہ کنجوس ہوتے ہیں، ان کی کنجوسی ان کے جاب تک پہنچتی ہے. کئی سارے لوگ ہیں جو بزنس کے اندر کچھ ایکسٹرا کر سکتے ہیں، سروس دے سکتے ہیں کسٹمر کو، لیکن کنجوس ہوتے ہیں، وہ کنجوسی ان کو روکتی ہے. تو روکنے والی چیزوں میں ایک چیز ہے کنجوسی. والبخلی والجبنی، ڈرپوک. بہت سارے لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں، بولے یہ رسک لوں گا نا تو ہار جاؤں گا، یہ کروں گا نا تو فیل ہو جاؤں گا. وہ کچھ صحیح رسک لیتے ہی نہیں زندگی کے اندر، تو وہ ڈرپوک ہوتے ہیں. وہ ڈرپوک ہونا انہیں روکتا ہے قرضے کے بوجھ میں آ جانا اور لوگوں کے غلبے میں آ جانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 8 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ اللہ مجھے 8 چیزوں سے بچا. تو سلیوشن میں ایک چیز ہے یہ دعا، اور صبح شام کے اذکار میں بھی جو صبح کی دعاؤں میں سے اللہم انی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے. مارننگ کی دعاؤں میں سے ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں میں سست نہ بن جاؤں، سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو سستی سے پناہ مانگ رہا ہوں، اور سوء الکبری بہت برے بڑھاپے سے. لا الہ الا اللہ لا الہ. کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان. قبلک وبالآخرة هم یوقنون. نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام. مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول. حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں. جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا. کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے. ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ.
मगर इस्लाम में बेदारी है। शैतान कभी भी कोई भी रास्ता दिखाता है, हमें पहचानने के लिए एक रास्ता मौजूद है किताब और सुन्नत में। पूछो तो सही, शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से जिंदगी की तारीकियों से निकल के उजाले की तरफ लाने वाली वाहिद रोशनी हर जुमा रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। इस्लाम की पाक दामनी पर लगाए गए इल्जामात। निकाह करो उन औरतों से जिन्हें तुम पसंद करते हो, 2-2, 3-3, 4-4, लेकिन अगर तुम्हें डर है कि इंसाफ नहीं कर पाओगे तो सिर्फ एक। इस्लाम की दूर अंदेशी पर उठाए गए सवालात। एड्स कितने सारे लोगों को है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात के ताल्लुक से वार्निंग दी थी, जब किसी ज़बान में ऑब्स्सिनिटी जाहिर होगी तो वहाँ अल्लाह ताला मौत और डिजीजेस को भेजेगा। इस्लाम की हिकमत अमली पे किए गए एतराज़ात। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद ही था पीस कायम करना, मगर मुखालफीन को लाजवाब कर गई इस्लाम की सच्ची तालीमात। अल्लाह ने कहा पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। फेस टू फेस ब्रदर जैद पटेल के साथ हर जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। हर मोमिन पर फर्ज है जिसका पढ़ना, जानना और समझना। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। जिसके बगैर मुमकिन नहीं दुनिया और आखिरत की कामयाबी। तख्लीक़ कायनात से लेकर महशर के हालात तक है हर रहनुमाई का ज़ख़ीरा कुरान। दरसे कुरान। देखिए शेख सनाउल्लाह मदनी के साथ कुरान का ऐसा दर्स जो आपके जहन को मुनव्वर कर दे। हर पीर से जुमेरात और सनीचर सुबह 6:30 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। हादसा फिर कोई होने को है दुनिया वालों, हमने हालात के माथे पे शिकन देखी है। नाजरीन, मैं दानिश जावेद आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम बात करेंगे अपने समाज में फैली हुई उन बुराइयों पर जिन्होंने हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला करके रख दिया है। हम सवाल पूछेंगे अलग अलग धर्मों और समाज के अलग अलग हिस्सों से आने वाले बड़े बड़े विद्वानों और बड़े काबिल लोगों से कि हमारे हालात के इन मसाइल का हल क्या है। हालात आज के सुलगते मसाइल पर उठाएंगे आवाज, बड़े दानिश्वरों के साथ हर इतवार रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें याद रखना चाहिए कि क़यामत के दिन 5 सवाल हमें पूछे जाएंगे। सुनन तिर्मिज़ी की सही हदीस है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंदी रब्बिही हत्ता युसल्लू अन खम्स। आदम की औलाद पाँव भी हिला नहीं पाएगा अपने रब के सामने क़यामत के दिन, यहाँ तक आके 5 सवालों का जवाब ना दे दें। पहला सवाल अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, ज़िंदगी कहाँ गुजारी, तो जवाब देना है ज़िंदगी में मैं लेज़ी बन के गुजार दिया मैंने ज़िंदगी। मैं सोया पड़ा रहता था, जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा पड़ा रहता था, कुछ भी नहीं करता था, ना सोता था ना जागता था, बस ऐसे ही पड़ा हुआ रहता था। तो ज़िंदगी कहाँ गुजारी। और सेकंड सवाल उससे डेंजरस, व शबाबिही फ़ीमा अबला, जवानी कहाँ गुजारे तुमने। तो जवानी का टाइम प्राइम टाइम होता है जिसके अंदर डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रेस होता है, आगे बढ़ने का वक्त होता है, उसमें तुम क्या कर रहे थे। तो अगर जवानी में कोई सुस्त था तो उसको डबल जवाब देना पड़ेगा। ज़िंदगी कहाँ गुजारी उसमें भी जवाब देना होगा, जवानी कहाँ गुजारी वहाँ भी जवाब देना होगा। अब इसे कैसे ओवरकम करे। एक चीज़ तो है ये दुआ, एक चीज़ है उसकी बुराई को पहचानना। ये एक गुनाह है
کیونکہ ایک ریسورس ہم ویسٹ کر رہے ہیں, ہم اپنے وقت کو ویسٹ کر رہے ہیں, اپنے ٹائم, اپنی ایبلٹی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ہیں اکثر لوگ ویسٹ کر دیتے ہیں, الصحت والفراغ, اچھی صحت اور فری ٹائم. تو یہ فری ٹائم ویسٹ کرنا, اس کی برائی کو سمجھنا, کئی بار لوگ اسے برا سمجھتے ہی نہیں ہیں, برا سمجھیں گے تو کچھ کریں گے, برا سمجھیں گے تو بچنے کی کوشش کریں گے, برا سمجھتے ہی نہیں ہیں, یہی ان کا پرابلم ہے. تو اس کی برائی کو سمجھنا یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور یہ ہے کہ ہیبٹ ڈالنا بچپن سے ہی, بچوں کو ایکٹیو رہنے کی ہیبٹ ڈالنا, بزی رہنے کی ہیبٹ ڈالنا. ہم اپنے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ کام نہیں ہے نا کرنے کے لیے تو بہت ساری برائیاں آنے لگتی ہیں. سستی ایک ریزن بن جاتی ہے جس سے کہ ایک انسان کے اندر بہت ساری برائیاں انٹروڈیوس ہونے لگتی ہے اس کی سستی کی وجہ سے. تو یہ چیز کو اوور کم کرنا چاہیے, یہ چیز کو پار کر کے اپنے اندر ایکٹیو بننے کی عادت ڈالنی چاہیے. میں آخر میں اس سوال کے جواب میں ایک حدیث بتاؤں گا, اور یہ حدیث میں بہت پیارا رپلائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ فتنے دل پر پیش کیے جاتے ہیں. اگر فتنے جب دل پہ پیش کیے جاتے ہیں اور کوئی شخص کہے کہ میں نہیں مانوں گا اس فتنے کو, میں ریجیکٹ کرتا ہوں اسے, تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل پہ ایک سفید نقطہ آتا ہے. دل پہ فتنہ پیش کیا گیا, اس نے ریجیکٹ کر دیا اس فتنے کو. وہ فتنہ چاہے دنیا میں بے حیائی کا ہو, کوئی گناہ کے کام کا ہو, سگریٹ کا ہو, کوئی بھی برے کام کا ہو, سستی کا ہو, وہ فتنہ جب دل پہ پیش ہوا اور اس نے کہا نہیں میں سست نہیں بنوں گا, تو دل پہ کیا ملا, ایک سفید نقطہ ملا. لوگوں کو کالے نقطے والی حدیث پتا ہے اکثر کہ بلیک ڈاٹ آتا ہے گناہ کرنے کے بعد, لیکن سفید نقطے والی حدیث کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہے. تو سفید نقطہ ہوگا, اس کے دل پہ آئے گا. پھر اور ایک فتنہ پیش ہوا, اس نے اسے پھر سے ریجیکٹ کیا, پھر سے سفید اور ایک نقطہ ملا. اور ایک فتنہ پیش ہوا, اس نے اسے بھی ریجیکٹ کیا, اور ایک سفید ڈاٹ اس کے دل پر آئے گا, یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کا پورا دل چمک اٹھے گا. اور اس کے بعد فتنہ پیش ہونے کے بعد بھی کچھ اثر نہیں ہوگا. فتنہ پیش ہوگا اس کے دل پر بھی تو اس کو کچھ ایفیکٹ ہی نہیں ہوگا. تو لیزینس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان جب اس انیشیل فیز کو پار کر لیتا ہے نا, بعد میں آسانی ہو جاتی ہے. تو میں ابھارتا ہوں ہمارے تمام بھائیوں اور سسٹرز کو کہ اگر آپ بھی شکار ہے اس پرابلم کے تو اوور کم کریے انشاءاللہ, یہاں تک کہ لیزینس کا خیال بھی دل میں نہ آئے انشاءاللہ. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ ہندوستان میں کہ جو قریب 30 سال سے نیچے 30 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں جن کی شادیاں ہو رہی ہیں اور ان کے مسئلے مسائل بہت سلجھے ہوئے, اور ڈائیورس زیادہ ہم کورٹ میں دیکھتے ہیں کہ وقفے والے یا مطلب مسلم نام کی عورتیں اور آدمیوں کی لائن لگی ہوئی ہے. اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنے گھروں میں خاندانوں میں کیسے سدھار لا سکتے ہیں؟ جی, بھائی کا سوال ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمز جو شکار ہو جاتے ہیں اس چیز کے کہ مسلم فیملیز ہیں, وہ فیملیز میں جھگڑے, یہاں تک کہ ڈیورس تک بات چلی جاتی ہے, کورٹوں تک بات چلی جاتی ہے, ایک دوسرے پہ الزام, ایک دوسرے کے ساتھ ان کو ہیریس کرنے کی کوشش کرنا, جیسے واشنگ ڈرٹی لینن ان پبلک, گھر کی سیکرٹس کو باہر نکال کے لانا, معاشرے میں بیان کرنا, کورٹوں میں بیان کرنا, جھوٹے کیسز کرنا, یہ سب چیزیں جو کامن ہوتی جا رہی ہے, اس کا رزلٹ کیا ہے, یہ کامن کیوں ہو رہی ہے, پہلے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ کامن اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہم ویسٹرن سسٹم آف میرج کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, ویسٹرن سسٹم آف انڈرسٹینڈنگ آف پیپل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. اور ویسٹ میں یہ بات ہے, امریکہ کے اندر 50% ہے ڈیورس ریٹ, 100 شادیاں ہوتی ہیں تو 50 ڈیورس ہو جاتے ہیں. census.gov امریکن گورنمنٹ سینسس ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ کچھ تو پرابلم ہے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز, یہاں پر بات یہ ہے کہ رول کو سمجھنے میں پرابلمز آئے ہیں کہ کون ہوتا ہے ایک ہسبینڈ, کون ہوتی ہے ایک وائف, اس کے رول کو سمجھنا. دیکھیے میں بہت ساری باتیں ابھی نہیں بتا سکتا ہوں, لیکن صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایسی سٹڈیز ہو چکی ہے جس کے اندر برین, دماغ کو کلینکلی جب آبزرو کیا گیا تو دیکھا گیا کہ امریکن ہو, افریقن ہو, یوروپین ہو, انڈین ہو, سب کا دماغ ایک ہی جیسا دکھتا ہے, لیکن ایک مرد کا دماغ اور عورتوں کا دماغ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے, گوگل کر کے چیک کریے, اس کی سٹڈیز چیک کریے. دیکھا گیا کہ مردوں کے دماغ میں کچھ ریجنز ہوتے ہیں جو ویل ڈیولپڈ ہوتے ہیں, جو لمبک ریجن ہوتا ہے جو پلاننگ کے لیے ضروری ہے, اور ایسی ایبلٹیز مردوں میں زیادہ ڈیولپڈ ہوتی ہیں. عورتوں کے اندر دوسری چیزیں ڈیولپڈ ہوتی ہے, جیسے وہ اپنے ایموشن سے زیادہ ان ٹچ ہوتی ہیں, ان کا لیفٹ اینڈ رائٹ برین میں کمیونیکیشن بیٹر ہوتا ہے. وہ چیز مردوں کے اندر نہیں ہوتا ہے, تو جذبات اور ایموشنز ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا اگر ایک سٹروک ہو, وہ کسی مرد کو آ جائے تو اس کا اسپیچ ایبلٹی چلے جائے گی,
لیکن وہی سٹروک اگر کسی عورت کو آئے تو کیونکہ وہ دونوں سائیڈ آف برینز یوز کرتی ہے, برین کے دونوں ہیمسفیئرز استعمال کرتی ہیں بات کرنے کے لیے, وہ پھر بھی بات کر سکے گی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے. اب یہ سمجھنے کے بعد جو یہ پٹی پڑھائی جا رہی ہے نا کہ مرد اور عورت ایکول ہے ہر چیز میں, دیکھیے انصاف ہے, دونوں کے لیے اچھا موقع ہے, آخرت کے اعتبار سے فیئر چانس ہے, اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتا ہے, لیکن آئیڈینٹیکل نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے نا نہیں سب سیم ہے, سیم ہے, پھر ایک ہسبینڈ ایکسپیکٹ کرتا ہے میری وائف بھی سیم ہے میری جیسی ہے, لیکن وہ نہیں ہے ویسی, اسے الگ بنایا گیا ہے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأۃ خلقت من ضلعین, ایک عورت کو بنایا گیا ہے فصلی سے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور فصلی کا سب سے ٹیڑھا پورشن اس کا اوپر کا پورشن ہوتا ہے. وَلَوْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهَا, اگر تم فصلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے کسرتها, اسے توڑ دو گے, اور وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا, اور توڑنے کا مطلب ہے طلاق. تو یہاں کیا معاملہ ہے کہ بہت سارے ہسبینڈز اپنی وائف کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ شی از ڈفرنٹ, ہاں, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں مردوں پہ ایک ایکسٹرا رسپانسبلٹی رکھی ہے, انہیں اپنی وائف کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور اسے ایک پازیٹیو انداز میں اس کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کرنی ہے, اس کی باتوں کو درگزر بھی کرنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا کہ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہوں, تو وہ بیسٹ بننے کی کوشش کرنا ہے. تو یہاں پر کوئی شخص بیوی کے پاس اچھا بن جائے تو اسے اچھی ٹریننگ مل گئی ہے کہ وہ باہر کسی اور کے ساتھ, کسٹمر کے ساتھ, باس کے ساتھ, سینئر کے ساتھ, جونیئر کے ساتھ, سب کے ساتھ اچھا بننے کی اس کو اچھی ٹریننگ مل گئی. اگر وہ بیوی کے ساتھ اچھا بن جائے اور وہ سمجھ لے کہ اسے درگزر کرنا ہے. اگر آپ حدیثیں دیکھیں تو عورتوں کو جو حدیثوں میں کہا گیا ہے تو زیادہ اوبیڈینس اور فرما برداری کی بات کہی گئی ہے, مردوں کو جو کہا گیا ہے زیادہ درگزر کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے, زیادہ شفقت اور نرمی کے بارے میں کہا گیا ہے. تو یہاں پہ پرابلم کیا ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور اس وجہ سے پرابلمس ہوتے ہیں, کیونکہ جو ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے وہ ایکسپیکٹیشن ٹوٹتا ہے تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ وہ سیدھا کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں اس فصلی کو اور وہ اینڈ اپ ان ڈیورسز. یہ الگ بات ہے کہ ڈیورس وقت تک بھی کوئی پہنچ جائے تو ہمارے پاس سوسائٹی میں ہمارے پاس ایک اچھا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے جس سے کہ کاؤنسلنگ کر کے سمجھا کر کے ایسے ہسبینڈس کو, ایسے ڈیورسز کو روکا جائے, اور ہمارے پاس ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہمارے معاملے دوسرے کورٹس وغیرہ میں نہ پہنچے, جس کے ذریعے بہت ساری بدنامی اور بہت ساری ٹراما اور تکلیفیں ایک دوسرے پر لوگ ڈال دیتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے, یہ بھی ایک پارٹ آف دا سولوشن ہے. امید کرتا ہوں کہ بات آپ تک پہنچی. تو بردرز اینڈ سسٹرز, یہ ایک میسج تھا آپ تک جو اخلاق کے بارے میں تھا. ہم نے کچھ ایسپیکٹس ڈسکس کیے. فائنلی ایگزام ہمارا چل رہا ہے, اخلاق کا پیپر ہمارے سامنے ہے, ڈے اینڈ نائٹ ہم اس پیپر میں اٹیمپٹ کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم اس پیپر میں پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ جو قرآن اور حدیث کی باتیں ہم سب تک آئی ہے وہ باتیں ہمیں اپنی زندگی میں صحیح ڈیسیشن لے کر صحیح قدم آگے بڑھانے کی میں ذریعہ بنے اور ہمیں اچھا اخلاق اختیار کرنے میں ذریعہ بنے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اچھا اخلاق پانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دین اسلام نے ان سارے سوالات کے جواب دیے جس میں سے ایک اہم سوال جو انسانیت اپنے آپ سے اور لوگوں سے اور دانشوروں سے اور وہ لوگ جو علم رکھتے تھے ان سے پوچھتی رہی, وہ یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا. اور انسان کہتا ایک موقع دیا جائے میں اچھا بن جاؤں گا. یہ انسانی فطرت کو اللہ نے یہاں کھینچا اور کہا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, ہرگز چانس نہیں ملے گا چونکہ تو عادی تھا اس جملے کا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا